بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیر سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین گرامی، اس وقت موجودہ بدلتے حالات کو اگر دیکھا جائے تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے۔ اور نشانی میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی بحث کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا شور مچا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 2024 میں یا 2025 میں ضرور آئیں گے۔ تو کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کون سے حالات چل رہے ہوں گے، یہ تمام ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ نشانیاں بتائیں کہ جن نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ قریب ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام قریباً ظاہر ہوں گے۔ اور نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ ناظرین گرامی، دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ دریا بہت سے افسانوں اور داستانوں کا موضوع رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ سونا موجود ہے، اور یہ تمام باتیں سچائی پر مبنی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ اب کیا یہ نشانی پوری ہو چکی ہے یا ابھی باقی ہونی ہے؟ اور کیا امام مہدی علیہ السلام ابھی 1-2 سالوں میں ظاہر ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ بہت سی قوموں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام اور ایران سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں بہتا ہے، اور تورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کے سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے کربلا کا میدان بھی ہے، جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے، جہاں اس کے متعلق کافی پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہیں۔ دوستو، افریقہ کو ملانے میں اہم کردار کی وجہ سے دریائے فرات کو دنیا کے راستے کا نام دیا گیا۔ انسانی تاریخ میں اس دریا کے کنارے کئی تجارتی راستے، ہجرتی اور فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں، جس نے اس دریا کو ایک اہم جگہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے، اور عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو چکا ہے۔ دریائے فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی اپنی زمین میں پانی ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی بھی دریائے فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریائے فرات کے کنارے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ یہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریائے فرات کا کنارہ تھا، جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا اور پانی کے نیچے سے سونا نمودار ہوا تھا۔ وہاں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں وہاں لوگ ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سونا اتنی آسانی سے اٹھا رہے تھے کہ جسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف اس لیے عام نہیں کہ قیمتی دھات اس طرح دریا کے اندر سے لوگوں کے ہاتھ لگی ہو، بلکہ یہ ایک بہت بڑے واقعے یعنی دریا کے ختم ہونے کی نشانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے فرات سے سونا نکالنے کو قیامت کی نشانی بتایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7275 کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریائے فرات سونے کا پہاڑ نکالے گا، جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، جس کے مطابق دریائے فرات ایک دن سونے کو ظاہر کرے گا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس سونے کے پہاڑ سے کچھ نہیں لینا۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت تو یہ تھی کہ اس سے نہ لیا جائے، مگر ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں پر آئے اور اپنی تھیلیاں بھر بھر کر سونا لے گئے۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون حدیث کے مطابق چلتے ہوئے سونا وصول نہیں کرے گا اور کون اس کے خلاف جا کر لالچ میں وہ سونا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے اور وہاں مزید سونا مل جائے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونا نمودار ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت لڑائیاں ہوں گی، اور بہتری اس میں ہوگی کہ اس سے دور رہا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی زندہ بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے گا۔
لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ناظرین گرامی، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ دریا سونے کا پہاڑ نکالے گا۔ تو یاد رکھیں کہ موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اسی طرح دریا فرات بھی آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش میں کمی، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دریا فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراقی منسٹر کے مطابق 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ دریافت ہوگا۔ پھر لوگ اس سونے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے، اور ہر انسان یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک ہوں جو زندہ بچ جاؤں اور اس سارے سونے کا مالک بن جاؤں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کر رہے گا۔ ناظرین ایسے میں ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں سونے میں سے کچھ نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کیا یہ واقعہ ہو چکا ہے یا مستقبل میں ایسا ہوگا کہ دریا فرات مزید خشک ہو اور اسے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں دریا فرات کے سونے پر جو لڑائی کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریا فرات کی ارد گرد نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً وہی قدر و قیمت ہے جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریا فرات سے ایک خزانہ دریافت ہوگا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، اور ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اس سونے میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ ناظرین کرام، اس ساری تفصیل سے پتہ چلا کہ ابھی دریا فرات کو خشک ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں، لہذا یہ کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام ضرور 2024 یا 25 میں ہی ظاہر ہوں گے، جیسا کہ آج کل کچھ یوٹیوبر نے سب اپنے کچھ ویوز بڑھانے کے چکر میں دعوے کر رکھے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام مہدی کا ظہور کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ہر بندہ کنفیوز ہو جائے، بلکہ امام مہدی کا ظہور برملا اور علل اعلان ہوگا، اور باقاعدہ اس کا اعلان آسمان سے بھی ہوگا۔ سو ابھی تیاری ضرور رکھیں اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں اپنی اولاد کو ضرور بتائیں، تاکہ ہم نہ ہو تو ہماری اولاد ضرور امام مہدی کا ساتھ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام مہدی کی جماعت میں ہوگا وہی حق پر ہوگا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے خود بھی تیار رہیں اور بدلتے حالات سے اپنی اولاد کو بھی باخبر کریں۔ انشاءاللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آنے والے حالات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشن گوئیوں کے متعلق بتاتے رہیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کے بارے میں موجودہ حالات کے تناظر میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اس وقت لاہور کا ایک جھوٹا شخص محمد قاسم بن عبد الکریم نامی بندہ جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے 30 دجال ظاہر ہوں گے اور ہر طرح کے فتنے ہوں گے، یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ امام مہدی ابھی ظاہر نہیں ہوئے، ظاہر ضرور ہوں گے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھ کے دعویٰ کر دے جی میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کہاں لوگوں سے بیعت لیں گے اور لوگ کیسے امام مہدی کو پہچانیں گے، یہ سب کچھ طے ہے اور یہ سب کچھ ظاہری طور پہ ہوگا، یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا آنا ہی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور امام مہدی کی آمد سے پہلے جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی نشانیاں ہوں گی، ان میں سے بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جو ابھی باقی ہیں، اور کچھ نشانیاں جو تھوڑی پوری ہوئی ہیں، تھوڑی ابھی باقی ہیں۔ ان سب کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے دیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے، ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس سے استفادہ کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔